السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، عمرے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو ہم پریشان ہیں کہ وہاں پہ جو معاملات ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے۔ تو اس کا گاؤں میں رہنے کا یا شہر میں رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہر اور گاؤں کے تعلق سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ جو گاؤں کے لوگ سوالات کرتے ہیں، فریکوینٹلی کرتے رہتے ہیں، تو ان میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں دو میں آپ کو انتظامی امور کے حوالے سے باتیں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اور آپ کا تعلق کہیں دور دراز گاؤں سے ہے، ٹھیک ہے، اور گاؤں سے موسٹلی بزرگ بھی ہوتے ہیں، ہماری 70% سے زیادہ آبادی تو دیہاتوں میں رہتی ہے، تو بزرگ بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عمرے پہ جاتے ہیں، کوئی 55 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے نا دو معاملات بہت جو ہے وہ فریکوینٹلی سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہاں پہ جب آپ نے جانا ہے، یہاں لاہور، کراچی، اسلام آباد، کسی بھی ایئرپورٹ سے جہاں سے آپ کی فلائٹ ہے، وہاں سے لے کے جدہ ایئرپورٹ تک، اور جدہ ایئرپورٹ سے لے کے مکہ مکرمہ ہوٹل تک، اور مکہ مکرمہ ہوٹل سے لے کے مسجد الحرام تک، ہر جگہ پہ آپ نے جو سیڑھیاں استعمال کرنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بجلی والی سیڑھیاں ہوتی ہیں، الیکٹرک سٹیئرز ہوتی ہیں، ایسکیلیٹر جس کو ہم بولتے ہیں، وہ آپ کے جو بزرگ جا رہے ہیں، کوئی بڑا جا رہا ہے، اس کو آپ کیا کریں، چونکہ آپ گاؤں میں دور رہتے ہیں اور ان سیڑھیوں پہ سفر کرنے کی، ان کو استعمال کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو آپ اپنے بزرگوں کو کسی بڑے شہر میں کسی شاپنگ مال میں لے آئیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ 5-10 مرتبہ ان کا بازو پکڑ کے ان کو اوپر لے کے جائیں، پھر نیچے لے کے آئیں، پھر جو ہے وہ خود اوپر جائیں گے، پھر نیچے آئیں گے، تو ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہوگا، ڈیولپ ہوگا، تو اس طرح وہ آسانی سے پھر جب یہاں سیکھ جائیں گے تو وہاں ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی بزرگ ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس نے اگر واش روم جانا ہے تو وہ نیچے بیسمنٹ میں جانا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ مدینہ منورہ میں بھی ایسے ہی ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اگر کسی نے واش روم میں جانا ہے تو وہ بیسمنٹ میں جانا ہے، اور اگر پہلے والی بیسمنٹ میں رش بہت زیادہ ہے تو اس سے نیچے والی میں جانا پڑے گا، وہاں پہ بھی رش بہت زیادہ ہے تو اس سے نیچے والی میں جانا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو ایسکیلیٹر ہی یوز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ مرد نہیں جا سکتا، مرد کے ساتھ وہاں پہ عورت نہیں جا سکتی، یاد رکھیے گا یہ بات، ٹھیک ہے۔ کوئی بوڑھی عورت ہے آپ کے ساتھ، اس نے اکیلے اگر آپ کے ساتھ کوئی جا رہی ہے بوڑھی عورت، تو آپ یہیں سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو واش روم میں جانا ہے وہ اکیلے جانا ہے، تو آپ ان کو یہیں سے ہی یہ ساری ٹریننگ دے کے لے کے جائیں کہ انہوں نے یہ بجلی والی جو سیڑھیاں ہیں ان کو استعمال ایسکیلیٹر کو کیسے کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بالکل اسی طرح لاہور ایئرپورٹ سے لے کے جدہ تک، جہاز کے اندر بھی، جدہ ایئرپورٹ پہ بھی، مکہ مکرمہ ہوٹل میں بھی، ایون مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں بھی آپ کو ہر جگہ پہ کموڈ ہی استعمال کرنا ہوتا ہے، زیادہ تر آپ نے کموڈ ہی یوز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں لوگ زیادہ کموڈ کو پسند بھی نہیں کرتے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے یوز کرنے، تو آپ کے جو بزرگ جا رہے ہیں، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 55 سال کا ہے، وہ عمرے پہ جا رہا ہے، وہ حج پہ جا رہا ہے، تو آپ ان کو یوٹیوب سے جو اینیمیٹڈ ویڈیوز نکالیں اور ان کو باقاعدہ جو ہے استعمال کرنے کا طریقہ سکھائیں کہ کموڈ انہوں نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر ان کو کموڈ استعمال کرنا نہیں آتا ہوگا تو آپ سوچیں، اگر وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالت احرام میں ہیں اور انہوں نے واش روم جانا ہے، تو خدا نہ خواستہ وہ یہی ناپاک نہ ہو جائیں، پھر جب فلائٹ ہوتی ہے، کوئی 5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، تو فلائٹ کے دوران بھی کولنگ ہوتی ہے، وہاں پہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پانی بھی بار بار پی رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جوسز بھی پی رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اگر یہ واش روم میں جاتے ہیں اور ان کو چونکہ استعمال ہی کرنا نہیں آتا تو خدا نہ خواستہ جہاز کے اندر یہ ناپاک ہو سکتے ہیں، ان کا جسم ناپاک ہو سکتا ہے، ان کا احرام ناپاک ہو سکتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ بندہ جس نے 20 سال تک پیسے جمع کیے ہیں، 30 سال تک لوگوں سے دعائیں کی ہیں، اتنے سال وہ رویا ہے، تڑپا ہے، حاجیوں سے اس نے دعائیں کروائی ہیں، آج وہ جب اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تو کس حالت میں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو کموڈ استعمال کرنے نہیں آتا تھا، تو اس کا جسم بھی ناپاک ہو گیا، اس کا احرام بھی ناپاک ہو گیا۔ تو خدا را جو گاؤں سے لوگ جاتے ہیں وہ ان دو باتوں کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے اپنے حاجیوں کو کموڈ استعمال کرنا اور ایسکیلیٹر استعمال کرنا یہاں سے سکھا کے بھیجنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک۔